کم سن بچوں کو پڑھائی کی طرف کیسے راغب کیا جائے؟ والدین کا مثال بننا۔ ہمارے ہاں والدین کو معلوم نہیں ہوتا کہ بچوں کو پڑھائی کی عادت ڈالنے کا درست طریقہ کیا ہے۔ بچوں کا اسکول، کتابوں اور اسکول کے کام سے متعلق ابتدائی تاثر بہت اہم ہوتا ہے، جس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ بچے کی لکھنے پڑھنے سے دوستی ہوگی یا دشمنی، وہ اس سے مسرت پائے گا یا اسے جبری مشقت سمجھے گا۔ بہرحال بات یہ تھی کہ ایسے ماحول میں بچوں کو لکھنے پڑھنے پر لگانا والدین کی خصوصی مگر سمجھدار توجہ مانگتا ہے۔ میں نے جب اپنے پہلے بچے کو اسکول داخل کرایا تو گھر میں سختی سے تاکید کی کہ اسے کتابیں کھولنے اور پڑھنے کا کبھی نہ کہا جائے۔ اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ کوئی کام ہے جسے مشقت سمجھ کر کرنا ہوتا ہے، یا کوئی ڈیوٹی ہے جسے انجام دینا اس عمر میں اس پر لاگو کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ جس وقت ہم چاہتے کہ بچہ اسکول کا کام کرنے بیٹھے، ہم اس کی کتابیں خود لے کر بیٹھ جاتے، اس کی پینسل اور کلرز لے کر خود کچھ بنانے اور رنگ بھرنے لگتے تھے۔ بچہ فوراً ہی متوجہ ہو کر چلا آتا، ہم سے کتابیں لے کر سبق دہرانے لگتا، کرتاس کار ورک شیٹ نکال کر کام شروع کر دیتا، اور ہم فقط رہنمائی کرتے رہتے۔ یہ سلسلہ تقریباً 2 سال چلتا رہا، یہاں تک کہ اسے پڑھائی کی عادت ہو گئی۔ بچے کی پسندیدہ سرگرمی کے وقت پڑھائی کی ہدایت کرنا۔ دوسری ہدایت میں نے یہ دے رکھی تھی کہ بچہ جب ٹی وی دیکھ رہا ہو، اپنا من پسند کوئی کھیل کھیل رہا ہو یا دوسرے بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہا ہو، اس وقت اسے اسکول کا کام کرنے کا ہرگز نہ کہا جائے، ورنہ اسے یہ تاثر ملے گا کہ اسکول کا کام لطف اندوزی کے مقابل کوئی ناگوار کام ہے۔ ہمارے ہاں والدین کا خاص وتیرہ ہے کہ جیسے ہی بچہ اپنا من پسند کام، مشغلہ، کھیل یا کوئی پروگرام دیکھنا شروع کرتا ہے، عین اسی لمحے والد اور والدہ کو ان کے اسکول کا کام یاد آ جاتا ہے۔ لطف کے لمحات زبردستی چھڑاتے جاتے ہیں اور پڑھنے بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس وقت بچے کو جو کتابیں زہر لگتی ہیں نا، رقیب محسوس ہوتی ہیں، ہم اسے اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ بچے کو پڑھنے بٹھا دیا اور بچہ کتاب سے مستقل دشمنی پال لیتا ہے۔ والدین اگر بچے کی ابتدائی اسکول کی عمر میں یہ نامناسب حرکتیں نہ کریں تو کتاب اور اسکول کے کام سے بچے کو دوستی ہو سکتی ہے، جو اگلے مراحل میں کہ جب پڑھائی مشکل ہو جاتی ہے اور تقریباً ہر بچے کی پڑھائی میں دلچسپی میں کمی آنے لگتی ہے، تو بھی اس سے وحشت پیدا نہیں ہوتی۔ کتاب اور کام سے لطف کا پہلا تاثر کبھی ختم نہیں ہوتا، اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ سہولتوں کی فراہمی۔ گھر میں اگر کتابیں موجود ہوں، گھر والوں کے زیر مطالعہ آتی ہوں، تو یہی محرک کافی ہوتا ہے بچوں کو پڑھائی پر لگانے کے لیے۔ والدہ صاحبہ جب اپنے گھر کے کام کاج سے کے علاوہ کوئی بات کرنے کے قابل نہ ہوں، اور والدہ دن بھر کی روٹین کے تذکرے کے علاوہ کوئی علم و عقل کی بات کرنے کے لائق نہ ہوں، تو بچوں کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرنے سے بھی وہ پڑھائی کی طرف مائل نہیں ہو جایا کرتے، بلکہ زیادہ سہولیات بچوں کو پڑھائی سے دور کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن نا سمجھ والدین اپنی کمی کوتاہیوں کو پیسے کے ذریعے سہولیات دے کر پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تاکہ بعد میں بچوں کو الزام دے سکیں کہ ہم نے تو کوئی کمی نہ چھوڑی تھی، ہر خواہش پوری کی نا تمہاری، لیکن اس نے پڑھنے لکھنے کی ہماری خواہش پوری بالکل بھی نہیں کی۔ یاد رکھیے، پڑھائی لکھائی ایسی چیز نہیں جو دوسرے کی خواہش پر کی جا سکے، یہ فرد اپنی ہی خواہش سے کر پاتا ہے۔ والدین کی تربیت۔
حقیقت یہ ہے کہ بچوں سے پہلے والدین کی تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے، ورنہ ہمارے نا تربیت یافتہ والدین کی اکثریت کی وجہ سے اس قسم کے افراد اس سماج میں سامنے آتے رہیں گے، جیسا کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، جن کا تعلیم سے جبری تعلق ہے، کتاب سے دوستی نہیں، اور یوں سطحی ذہانتیں ہمارے سماج میں پھیلتی جا رہی ہیں۔ انہیں پڑھائی سے زیادہ اچھی گریڈز لینے کی فکر ہے، جنہیں تعلیم سے شعور نہیں، ڈگری کا حصول مقصود ہے، جو امتحان دیتے ہی کتابیں ردی والے کو دے کر گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ بچوں کا آپس میں موازنہ مقابلہ کرنا اکثریت کے لحاظ سے ہمارے سماج نیم پڑھے لکھوں کا سماج ہے۔ کئی گھرانوں میں جدید تعلیم کی طرف توجہ موجودہ نسل میں ہوئی ہے۔ ایسے نیم پڑھے لکھے والدین کے لیے اپنے بچوں کا ان کے کزن سے ہر کام پر، ہر چیز میں موازنہ ایک مستقل مسئلہ اف اللہ بن چکا ہے۔ ہر بچے کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا اسٹائل، اپنا طریقہ کار، اپنا ہنر ہوتا ہے، اپنا رجحان ہوتا ہے۔ یہاں حالت یہ ہے کہ خاندان میں کوئی ایک شخص تعلیم کے کسی میدان میں کامیاب ہو جائے تو پورے خاندان کے لیے وہ واحد نمونہ عمل بن جاتا ہے۔ اب سب کے لیے وہی میدان علم چننا گویا لام قرار دے دی جاتی ہے۔ بچوں کی صلاحیت اور رجحان جانچنے کا کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ ضروری نہیں ہے کہ خالہ کا بیٹا اگر ریاضی میں ماہر ہے تو اپنا بیٹا بھی اس میں ماہر ہونا چاہیے۔ معلوم کیجیے شاید وہ پولٹری میں مہارت حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہو۔ عرض یہ ہے کہ بچوں کی ابتدائی عمر میں ان کے رجحانات کو درست سمت دینا والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے بڑی سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا شوق والدین بننے کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ بچوں کی درست تربیت کی فکر مندی ہونی چاہیے۔ بچہ پیدا کرنا اتنا آسان نہیں جتنا اس کی پرورش۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی دنیا والآخرہ وآخر الجزاء فی امان اللہ۔